أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولو أن أهل الكتاب اگر اہل الکتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب آمن ایمان لے آتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لکفرنا عنہم ہم مٹا دیتے ان سے سیئاتہم ان کی غلطیاں ولادخلناہم اور ضرور ہم انہیں داخل کر دیتے جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں یعنی باغات میں. ولو انہم اور اگر یہ لوگ اقاموا التوراۃ ٹھیک پابندی کر لیتے تورات کی والانجیل اور انجیل کی وما انزل الیہم اور اس کتاب کی جو نازل کی گئی ان کی طرف من ربہم کہ رب کی طرف سے لأکلوا من فوقہم تو کھاتے اوپر سے بھی ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے بھی یعنی آسمان سے بھی رزق ملتا زمین سے بھی نکلتا. منہم امت مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے وکثیر منہم ساء ما یعملون لیکن ان میں سے اکثریت برے اعمال کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول اے رسول بلغ پہنچاؤ ما انزل الیک جو کچھ بھی نازل ہو جائے تیری طرف من ربک تیری رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ ہی تیری حفاظت کریں گے لوگوں سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتے. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کل کی آیت میں کہ یہودیوں نے اللہ کی طرف سے جب تھوڑی سی آزمائش آ گئی تنگی آ گئی اور اس کی وجہ سے ان کے مال و اسباب میں کمی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا اب ہمیں نہیں دے رہے. اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی ان گستاخیوں کو اور ان گناہوں کو ہم اشکارا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے قرآنی تعلیمات نازل کر دیتے ہیں کہ جن میں ان کے لیے رہنمائی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہوتی ہے سابقہ غلطیوں پر تنبیہ بھی ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے رہنمائی بھی ہوتی ہے. تو ایک عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ اب اس تنبیہ سے متنبہ ہو جائے ہوشیار ہو جائے اور رہنمائی سے کام لے کر سیدھے راہ پر آئے. لیکن ان لوگوں کی عادت کیا ہے یہ فی طغیانہم اپنی اس سرکشی میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. جب بھی نیا حکم آتے ہیں ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے حالانکہ نیا حکم نئی تعلیم آنے کے بعد ان کو سابقہ غلطیوں پر پشیمان ہو جانا چاہیے. آئندہ کے لیے جو رہنمائی مل رہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا بار بار ہم ان کی غلطیاں ان کو بتاتے ہیں ان کے منصوبے ان کے سامنے ہی پلٹا دیتے ہیں. جب بھی کلما اوقدوا نارا للحرب جب بھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں ہم بجھا دیتے ہیں. ہم ان کو غالب نہیں کرتے. ان سے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں ایمان لے آنا چاہیے اور ایمان لانے سے ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا. یہ جتنی غلطیاں ہم ان کی بتا رہے ہیں جتنی بیماریاں ہم ان کو بتا رہے ہیں بار بار ان کے منصوبے ان پر پلٹا رہے ہیں یہ ساری غلطیاں ہم ایمان سے کی برکت سے مٹا دیتے ختم ہو جاتا. ان کو تو ایمان کی طرف آ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ ہر نئے حکم کے بعد مزید سرکشی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا
اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنے ان بیماریوں سے باز آ جائے، گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے باز آ جائے، سرکشی سے باز آ جائے، ایمان لے آئے، واتقوا اور بچیں، پرہیزگاری کریں اللہ کی نافرمانی سے، ان گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے، ان حرام خوریوں سے، ان سودکاریوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فسادات سے بچ جائے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی غلطیاں مٹا دیں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ہم ہمیشہ کے باغات میں داخل کریں گے، نعمتوں والے باغات میں داخل کریں گے۔ دوسری آیت میں یہ تو آخرت کی نعمت ہے، ایمان لیا، تقوی اختیار کیا، اللہ گناہ مٹا دیں گے، آخرت میں ان کو نعمتیں ملیں گی۔ لیکن یہ نہیں کہ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو صرف آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، بلکہ دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہیں، دنیا میں۔ اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو دنیاوی لالچ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے۔ اکثر یہودی اسی لیے تو حق نہیں بتا رہے تھے، اسی لیے تو تورات اور انجیل کے وہ احکام لوگوں کو نہیں بتاتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشارے موجود تھے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم بتائیں گے تو ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک تو لوگوں نے ہمیں مذہبی پیشوا بنائے رکھا اور اسی نام سے ہم ان سے مال بٹور رہے ہیں۔ یہ احکامات کھل کے بتا دیے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سرداری تو ان کی مان لیں گے، ہماری تو سرداری چلی جائے گی، ساری دنیا کی وجہ سے، دنیا کے حرص و ہوس کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا ہی ہے، دنیا ہی میں کچھ کمانا ہے، کچھ لینا ہے، حرام طریقے سے کیوں لے رہے؟ مذہب بیچ کر کیوں لے رہے؟ ایمان کے سائے میں آ جاؤ، ایمان والوں کو بھی تو دنیا ملتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات پر کی بھی پابندی کر لیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آخری رسول آئیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ احکام ہے، اگر یہ انجیل کی پابندی کرے جس میں بتایا گیا ہے کہ آخر رسول آئیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی آخری رسول ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس نئی کتاب پر ایمان لے آتے، تورات پر کی پابندی کر لیتے یہودی، انجیل کی پابندی کر لیتے عیسائی، خود بخود انہیں قرآن کی رہنمائی مل جاتی اور یہ پھر قرآن پر ایمان لے آتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان سے رزق کے دروازے ہم کھول دیتے، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور فرشتے وہاں سے احکامات لاتے ہیں، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ آسمان سے ایسا رزق اترتا تھا کہ یہ جس دنیاوی لالچ میں مذہب بیچ رہے ہیں، مذہب بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھے مذہب پہ آ جائیں، ان کو رزق ملے گا۔ اس مذہب کے صحیح پیروکار بن جائے دین اسلام کے، ان کو دنیا میں بھی رزق ملے گا۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے، یعنی زمین سے پیداوار اچھی ہوگی، پانی وافر ہوگا، زمین کی پیداوار جو ہوگی وہ فائدہ مند ہوگی، صحت کے لیے اچھی ہوگی، اس میں کمائی بھی اچھی ہوگی، تو اوپر سے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، نیچے سے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آسمانوں سے بھی رزق وقت پہ آئے گا، زمینوں سے بھی پیداوار وقت پہ ہوگی، کہ ایمان کی برکت ہے۔ تو جس وجہ سے تم ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہو کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، مال نہیں ملے گا، لوگوں کی طرف سے یہ پیسے نہیں ملیں گے جس پر ہم مذہبی پیشوائیت کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ پیسے اگر حرام طریقے سے لے رہے تو مذہب پہ آ جاؤ، یہاں سے بھی ٹھیک طریقے سے آپ کو پیسے، دنیا کی ترقی مل سکتی ہے، رزق مل سکتا ہے۔ پیسہ کس لیے چاہیے؟ رزق کے لیے چاہیے، رزق تو ہم آپ کو یہاں بھی دیں گے۔ تو آخرت کی نعمت، گناہ مٹ جائیں گے، جنت ملے گی۔ دنیا کی نعمت، اوپر سے آسمان سے اور زمین سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ منہم امۃ مقتصدہ، بس ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے کہ جو سیدھی راہ پر، جیسے کچھ یہودی وہ تورات کی اور یہودیت کے دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو ہوئی اور وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں سے بھی ایک جماعت، نجران کے عیسائی، نجاشی بادشاہ جو پہلے عیسائی تھا، ایسے کئی واقعات، تو جو انجیل کے صحیح پیروکار تھے انہیں رہنمائی ملی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت تو سیدھے راستے پر ہے، لیکن اکثریت ان کی، اکثرهم وکثیر منهم ساء ما یعملون، اکثریت ان میں سے اب بھی برے عمل کرتے ہیں، باوجود اتنی خوشخبریوں کے، باوجود اتنی آسانیوں کے، گناہ مٹیں گے، جنت ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخر بھی مل جائے گا، یہ پھر برے عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بس پہنچاؤ، نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اور پریشان نہیں ہونا۔ چھوٹی سی جماعت ہے جو سیدھے راہ پر ہے، وہ آپ کی بات مانے گا، اکثریت نہیں مانیں گے،
لیکن آپ نے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، مشن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اکثریت ان کی نافرمان ہے، اکثریت ان کی فاسق ہے، اکثریت ان کی نادان ہے، اکثریت ان کی جاہل ہے، جگہ جگہ مختلف تعبیرات ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد پہنچانا ہے۔ آپ پہنچاتے رہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی حکم آئے بس پہنچائیں آگے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے کام تو کر دیا، اور اسی لیے اسی میں ہمارے لیے بھی سبب ہے کہ آپ کی بات کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، بس پہنچاؤ آپ بات۔ ہاں، پہنچانے کے لیے طریقہ اچھا ہونا چاہیے، مناسب ماحول ہونا چاہیے، مناسب موقع ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے، بصیرت سے، اچھے انداز سے آپ پہنچائیں۔ پھر کوئی سنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سنتا آپ نے اپنا کام تو کر دیا۔ کوئی عمل کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا آپ نے اپنا کام تو کر دیا۔ کوئی آپ کے گرد بیٹھتا ہے سننے کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں سنتا، اعتراض کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا کام، آپ کا اپنا کام۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، نبی کی تعلیم ہے، نبی کے لیے بھی تعلیمی ہے اور نبی کی تعلیم بھی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ غائبین تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں، بس پہنچائے۔ وہاں بھی یہی حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغ، اور یہاں بھی کہا بلغ۔ اللہ کا حکم حضور کو کہ پہنچاؤ، حضور کا حکم صحابہ کو کہ پہنچاؤ، پہنچانا ذمہ داری۔ ہاں، پہنچانے کے لیے آپ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے آپ پہنچائیں، تو پھر اگر اس کا فائدہ آپ کو نہیں مل رہا، فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ طریقہ بدل لیں، انداز بدل لیں، پھر بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا، مایوس نہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہیں کیا، اور یقیناً حضور نے ایسا کیا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ایک بھی حکم اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو نہیں بتایا، ایک بھی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ ایک بھی حکم اپنے پاس نہیں رکھنا، جو حکم اللہ کی طرف سے آئے وہ آگے پہنچانا ہے، وہ آگے پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ نہیں سنتے تب بھی آپ پہنچائیں، اور اگر یہ خوف ہو کہ لوگ حملہ کریں گے، لوگ نقصان پہنچائیں گے، تو یہ اندیشہ نہ کرنا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے تیری حفاظت اللہ ہی کرے گی، اللہ ہی تیری حفاظت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی ہے کہ آپ پر کوئی آپ کے قتل نہیں کر سکتا، جانی حملہ آپ پر نہیں کر سکتا۔ تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے، احد پہ دندان مبارک شہید ہوئے، طائف پہ زخمیں لگی، حنین میں کچھ زخم لگے، لیکن ایسا حملہ کہ کوئی آپ کی جان لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی کچھ ایک جماعت مختصر وقفے میں ایک خاص ترتیب سے حضور کے آس پاس ہوتی تھی کہ کوئی اچانک حملہ نہ کر دے، حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بھی مطمئن ہو گئے اور حضور نے بھی وہ پیرا ہٹا دیا کہ اللہ نے پیرا لگا دیا، سند دے دی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ نے پھر ایسی سند دی، زندگی میں بھی حفاظت کی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حفاظت فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ روض رسول پر کچھ لوگوں نے سرنگ کے ذریعے سے آپ کے قبر مبارک پہ جانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے، اللہ نے خود سند دی، لوگ آپ تک نہیں پہنچے، لوگ آپ کو ہاتھ نہیں لگا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک موقع پر ابو جہل بدبخت نے، یہ اس کا ذکر اس میں آتا ہے آخری صورتوں میں، آخری 30ویں پارے میں، ابو جہل بدبخت نے اس سے روکا، سورہ غرق میں اس کا ذکر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے روکا، پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر آئندہ میں نے ان کو دیکھا میں سجدے کی حالت میں اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے ان کو کچل دوں گا، اتنی بڑی گستاخی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک موقع پر اس بدبخت کو موقع ملا اور یہ آنے لگا۔ آتے آتے حضور کے قریب پہنچا تو الٹے پاؤں ایسے پلٹ رہا ہے اور اپنی چادر وغیرہ سے ایسے ہلا رہا ہے۔ تو جو لوگ آس پاس سے وہ حیران ہیں کہ یہ کس کو کیا ہو گیا،
کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ کپڑا ہلا رہا ہے۔ جب پیچھے گیا تو لوگوں نے پھر کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب میں قریب پہنچا تو میرے اور محمد کے درمیان، وہ تو پیغمبر نہیں مانتے، محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق میں نے دیکھی کہ جس سے شعلے اٹھ رہے تھے اور قریب تک میرا چہرہ چل رہا تھا، اس لیے میں پیچھے آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو بتایا کہ اگر یہ میرے تھوڑے اور آگے آ جاتا تو فرشتہ تیار کھڑا تھا اور تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، اس کے چیتڑے اڑا دیتا وہ فرشتہ۔ واللہ یعصمک، اللہ نے حفاظت کی حضور کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک جو بدبخت ہو جاتا ہے، کفر کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دے، مہر لگا دے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، کانوں پہ، دل پر اور سمجھ پر مہر لگ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی بدبختی سے حفاظت نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ صحیح معنی میں زندگی بھر ایمان پر قائم رہنے کی توفیق